الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسلامی نیا سال اور وقت کی اہمیت اور قدر۔ اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہر مومن مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد وہ جاننا ضروری ہے، اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پانے کے لیے تگ و دوڑ اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اور نیا اسلامی سال شروع ہو گیا ہے تو اپنی عمر کے قیمتی لمحات کے بارے میں کچھ غور اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کس رخ پر جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے۔ کیا میرے یہ اٹھنے والے قدم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں اس مقصد کی طرف جا رہے ہیں، یا میرے یہ قدم غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں، نفس و شیطان کی تابعداری میں جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹک کر کسی اور رخ کی طرف یہ قدم جا رہے ہیں، اور یہ قدم میرے اٹھنے والے یہ قدم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف، اور زندگی کے انمول لمحات جو گزرتے جا رہے ہیں کیا وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان کو پیدا کیا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور جانتا ہے، اور اس کو کچھ تھوڑی سی بھی فکر ہوتی ہے تو
تو وہ اپنے مقصد سے کبھی بھی نہیں بھٹکتا ہے، وہ صحیح راستہ نہیں بھول سکتا ہے، وہ جو قدم بھی اٹھائے گا سوچ سمجھ کر اٹھائے گا۔ زندگی کا مقصد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم لوگوں کو عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو یہ سوچ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بھی بتلا دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اطاعت، حضور علیہ السلام کے تعلیمات اور صحیح معنوں میں دین اور دینداری پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم میں سے اگر ایک مومن مسلمان اپنی زندگی کا مقصد وہ بھول جائے اور بھٹک جائے تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور حضور علیہ السلام کے اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ تو اصل مقصد مومن مسلمان کی زندگی کا یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور دینداری کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت اور پرہیزگاری کے لیے پیدا کیا ہے، حضور علیہ السلام کے تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ سوچتا رہے قدم پہ قدم، قدم بہ قدم یہ سوچتا رہے کہ مالک کی رضا کس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس میں ہے، میری فلاح اور کامیابی کس میں ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم تگ و دوڑ کرتے ہیں، اگر کوئی مومن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی دنیا میں گزاروں، میرے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اور ہر قسم کی نمائشیں اور آرائشیں ہوں، اپنی مرضی کے مطابق میں سوؤں، اپنی مرضی کے مطابق میں اٹھوں، اپنی مرضی کے مطابق میں کھاؤں پیوں، کوئی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو یہ تو جنت کی زندگی ہے، یہ تو جنت والی زندگی ہے۔ دنیا میں تو جنت والی زندگی نہیں ہے، بلکہ جنت والی زندگی اور اپنی منچاہی زندگی، جیسے ہمارا جی چاہے گا ویسی زندگی گزارنی ہے، تو وہ تو قیامت کے دن جنت میں جا کر مومن مسلمان ایسی زندگی گزاریں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہ دنیا تو مشقتوں کی جگہ ہے، تکلیف اور پریشانیوں کی جگہ ہے۔ ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں اور مشقتوں کے باوجود مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پہچانے اور یہ سوچے اور سمجھے کہ میرے مالک کی رضا کس چیز میں، تکلیف آ گئی ہے، میرے مالک کی رضا اس میں صبر کرو، مشقت میں پڑ گئے ہو، میرے مالک کی رضا اس میں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں صبر کرو، خوشی آ گئی ہے، میرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں ہے، میں اس خوشی کو مومن مسلمانوں کے ساتھ بانٹ دوں، خوش ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کرنا میرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اسی پر مجھے عمل کرنا ہے۔ تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق